وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کہتے ہیں جی آسان حساب سے کیا مراد ہے کہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، جس طرح کے حدیث میں سابقہ کا بیہا اوقاشا وغیرہ وغیرہ۔ محترم بھائی اس کا بہترین اور آسان سا سمجھنے کے لیے یہ جواب ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مرنے کے متصل بعد کی بات نہیں ہے، یہ قیامت کے دن کی بات ہے کہ قیامت والے دن جو ہے یہ جو ہے لوگوں کا حساب کس کا لیا جائے گا کس کا نہیں لیا جائے گا، یہ قیامت کے دن کی بات ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور بغیر حساب کے جہنم میں جانے والے بھی ہوں گے۔ جی یہ یاد رکھیں، بلکہ یہ 6 گروہ ہوں گے، ٹوٹل 6 گروہ ہوں گے، جن میں سے 4 جنت والے اور 2 جہنم والے ہوں گے۔ اب آپ کو بات انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ قیامت کے دن کی بات ہے کہ جب میدان رکھ دیا جائے گا، لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، تو 6 گروہوں میں سے 4 جنت والے اور 2 جہنم والے۔ جنت والے کون سے ہوں گے؟ ایک وہ جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ایک جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، لمبی حدیث صحیح مسلم وغیرہ کے اندر۔ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیں، کہا کہ تو بھی ان میں 70,000 میں۔ ایک اور کھڑا ہوا، کہا میرے لیے، کہا سبقہ کا بیہا عکاشہ سبقت لے گیا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی 2 گروہ یہ ہو گئے، ایک دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لے کے جنت میں جائے گا، ایک گروہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، ایک گروہ وہ جنتیوں کا ہوگا جو اپنی سزا بھگتنے کے بعد یعنی جہنم سے چکر لگا کے ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ 3 گروہ جنتی، اور چوتھا گروہ وہ ہوگا اصحاب الاعراف کا، جن کے نام پہ قرآن میں سورت بھی ہے 8ویں پارے میں اور 9ویں پارے تک جاتی ہے، سورۃ الاعراف۔ وہ اعراف یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں کچھ لوگوں کو روک لیا جائے گا جن کے عمل برابر ہوں گے، نیکیاں برابر ہوں گی۔ یعنی اگر 10 نیکیاں ہیں تو 10 ہی گناہ ہیں، نیکیاں اور گناہ وہ برابر ہوں گے، تو ان کو اعراف نامی جگہ پہ روک دیا جائے گا، جب تک اللہ چاہیں گے وہاں رہیں گے، پھر وہاں سے اٹھا کے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ 4 گروہ جنتی ہوں گے۔ اس کے بعد 2 گروہ جہنمیوں کے، ایک وہ کہ جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جس کا ذکر سورۃ الواقعہ کے اندر بھی اور بالتفصیل جو ہے سورۃ الحاقہ 29ویں پارے میں بڑا تفصیل سے ذکر ہے کہ ان کا کیا انجام ہوگا۔ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ان کو دیا جائے گا۔ اور دوسرا جہنمیوں کا گروہ وہ ہوگا جو بغیر حساب کتاب کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، مطلب ان سے حساب لیا ہی نہیں جائے گا۔ ان کو اتنے بڑے مجرم ہوں گے، اللہ کہیں گے ان کا حساب لینا ہی نہیں، ان کو ڈائریکٹ جہنم میں پھینک دو۔ دلیل اس کی 16ویں پارے کے اندر سورۃ الکہف کا آخری رکوع نکالیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ان کا وزن ہی قائم نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو رکھا ہی نہیں جائے گا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ 6 گروہوں کا سلسلہ جو ہے یہ قیامت جب قائم ہوگی اس وقت ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو ہے آسان حساب، بغیر حساب کے جنت میں جانا یا بغیر حساب کے جنت میں جانا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لے کے جنت میں جانا، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لے کے جہنم میں جانا، یہ ساری باتیں یہ اس دن کی ہے جی۔ باقی یہاں پر وہ دلیل نہیں بنانی چاہیے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ بھی بغیر حساب کے جائے گا۔ اب بغیر حساب کا تو پتہ نہیں ہے، البتہ وہ فضیلت ثابت ہے، حسن لذاتی درجے کی حدیث ہے، امام نسائی کے سنن الکبریٰ کے اندر، طبرانی وغیرہ نے بھی نقل کی ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان موت رکاوٹ ہے، یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اب اس کے اندر بغیر حساب کا ذکر نہیں ہے۔ اگر بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والی علامتیں اور نشانیاں اس کے اندر بھی پائی جائیں گی تو یہ بھی چلا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کہتے ہیں جی کسی نے کہا ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ
یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کہتے ہیں جی یہ قرآن کا دعویٰ ہے، یہودیوں کی کسی کتاب میں یہ نہیں ہے وغیرہ۔ اچھا محترم بھائی، یہود کی کسی کتاب سے آپ کو یہ بات ملی ہے یا نہیں ملی؟ یہود سے آپ نے یہ لفظ سنا ہے یا نہیں سنا؟ جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کسی نے کہا ہے، وہ کسی کا علم کم ہو سکتا ہے، اس کو ان کی کتابوں میں یہ بات نہیں ملی یا ان لوگوں کی زبانوں سے اس نے یہ بات نہیں سنی، لیکن جو قرآن کے اندر ہے کہ آپ کہتے ہیں قرآن کا دعویٰ ہے، تو بھائی جو قرآن نے کہا ہے وہ بالکل سچ ہے، حق ہے جی۔ کسی کو یہودیوں کی کتاب سے بات ملے یا نہ ملے، لیکن یہ یہودیوں کی بات ہے کہ یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ دلیل اس کی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کہا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم، یہ کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام، تو ذالک قولہم بافواہہم یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ اچھا اللہ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا، تو اب اللہ فرما رہے ہیں نا کہ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، تو جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو پھر کسی کو کسی کی کتاب سے ملے، یہودیوں کی کتابوں سے ملے یہ بات یا نہ ملے، یہودیوں کی زبانوں سے یہ سنی گئی ہو یا نہ سنی گئی ہو، اس بات پر ایمان لانا اسی طرح ہے جس طرح کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لانا، تو اللہ کی بات پر بھی ایسے ہی ایمان لانا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا یا ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ سے زیادہ بات کرنے میں کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے؟ بات کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے جب کہہ دیا کہ یہ یہودیوں نے کہا ہے، تو بس اب وہ کسی نے یہ کہا ہے وہ کسی کو چھوڑ دیں، بس یہ دیکھیں کہ قرآن میں کیا ہے، اور قرآن کس کا کلام ہے؟ پروردگار کا، تو پروردگار کی بات سب سے زیادہ سچی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔